السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین سے ہمارا 11واں باب باب فی المجاہداتی، اس کی دوسری حدیث ہے آج، اور کتاب کے حساب سے ہماری آج حدیث نمبر 96 ہے، 96 نمبر حدیث ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ کل بھی ہم نے جو درس پڑھا تھا، سبق لیا تھا 95 نمبر حدیث میں، وہ بھی حدیث قدسی تھی، اور یہ بھی آج دوسری حدیث ہمارے سامنے آ گئی، حدیث قدسی ہے، جو قال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا تقرب العبد الی شبرا، اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت چلتا ہے، ایک بالشت قریب ہوتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، تو میں اس کی طرف ایک ذراع قریب ہو جاتا ہوں، یعنی ایک ہاتھ یا ایک بازو کا حساب، یعنی جتنا بندہ قریب ہوتا ہے اس سے ڈبل اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور اگر بندہ میرے قریب ایک ذراع قریب ہوتا ہے، تقربت منہ بان، تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، یعنی کہ 2 ذراع میں بندے کی طرف بڑھتا ہوں۔ وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي، اگر وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، تو میں اس کی طرف دوڑا ہوا آتا ہوں۔ رواہ البخاری، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بتلایا، وہ مومنین مسلمانوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ اگر بندہ تھوڑی سی عبادت، تھوڑے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ڈبل اس کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ ہم نے کل کے درس میں بھی یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بذات خود نہیں آتے اس کے ساتھ، یعنی جس طرح ہم نے کل پڑھا تھا، ہاتھ بنتا ہے، کان ہے، آنکھ دیکھنے والی، قدم چلنے والا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس بندے کے شامل حال ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، اللہ کی یہ سسٹم ہے، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اللہ کی مشیت ہے، اس میں ہم سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھا اور برا راستہ دونوں بتلا دیے، دونوں دکھا دیے، دونوں کو پر چلنے کا اس کا صلہ بھی بتا دیا، اس کا انعام بھی بتا دیا۔ اسی طرح انسان کو صاحب عقل بنا کر اس کو یہ اختیار دے دیا کہ اب جس راستے پہ چلو گے اس کا یہ نتیجہ ہے، اچھے پہ چلو، برے پہ چلو۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو انسان سے تقاضا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہ یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ وہ عبادت کرنا ہی ہے۔ اب جب انسان اللہ کی عبادت کرے گا تو ڈیفینیٹلی اللہ کو پیارا ہوتا ہے۔ اب وہ عبادت کون سی اس نے کرنی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، ہم اس امت پر، امت محمدیہ پر نازل کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر، اس کی تشریح ہمیں بتلا دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرما دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، دوسری جگہ فرما دیا ومن یطع اللہ ورسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ یہ انعام جو اللہ نے کیا ان لوگوں پر ہی کیا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں وہی چیز ہے جو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکھلا گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور تمام معاملات اللہ نے جو شریعت نازل کی، اس کی تشریح اور اس کی پریکٹیکل چیزیں جو تھیں، وہ ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں سکھلا دیں، بتلا دیں۔ اللہ کے ہاں وہی عمل قبول ہوگا جس پر اللہ اور اس کے نبی کی مہر لگی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم جتنی بھی نیکی کرتے رہیں، جتنی بھی کوشش کرتے رہیں، جتنا بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعمال اپنی طرف سے گھڑ کر، اپنی طرف سے، اپنے ذہن سے، اپنی اختراع سے یا اپنے کسی بڑے سے لے کر وہ کرتے رہیں، وہ قابل عمل نہیں ہوں گے جب تک کہ اس پر شریعت اسلامیہ کا مہر نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت انسان کے لیے، اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش، اللہ کی طرف سے رزق کی فراوانی، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں دنیا اور آخرت میں، وہ انسان پر اس صورت میں ہی نازل ہوتے ہیں جب وہ اس کی کوشش کرتا ہے، جب اس کو حاصل کرنے کی تمنا کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی تمنا کرتا ہے، اور عملاً بھی اس کو وہ چاہتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے، پھر یہ تمام انعامات اللہ تعالیٰ کے اس بندے پر نازل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی بندے کی دنیا میں بھی مدد کرتا ہے۔ جس طرح یہ حدیث میں بیان کی کہ اللہ کی طرف بندہ تھوڑا سا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جتنا وہ جاتا ہے اس سے ڈبل اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور نصرت کے لیے اس کی طرف بڑھتے ہیں، اس کو شیطان کے شر سے پناہ دیتے ہیں، اس کو دنیا اور آخرت کی جتنے بھی فتنے ہیں اس سے پناہ دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کی اپنی تمنا، اپنی کوشش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ رکھے اور ہماری مدد اور نصرت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔